بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 29ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے، پارہ نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ 29ویں پارے میں 29 پارے میں 22 رکوع ہیں اور 431 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ اس کے اندر ٹوٹل 11 صورتیں ہیں اور سب صورتوں کے اندر دو رکوع ہیں۔ اس کی خاصیت ہے، یعنی 11 صورتیں ہیں اور 11 کی 11 صورتوں میں دو رکوع ہیں۔ سورہ ملک سورہ نمبر 65 مکی سورہ ہے، 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 مکی سورہ ہے، 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 مکی سورہ ہے، 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 مکی سورہ ہے، 44 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 مکی سورہ ہے، 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 مکی سورہ ہے، 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 مکی سورہ ہے، 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 مکی سورہ ہے، 56 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 مکی سورہ 40 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ دہر، اس کو سورہ ناس بھی کہتے ہیں، مکی سورہ ہے، 31 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ مرسلات مکی سورہ ہے، 50 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ تو 11 صورتیں ہیں 29ویں پارے میں اور ہر صورت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ آئیے لیتے ہیں پہلی سورہ، سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اس کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، سنن ترمذی کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2891۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی غفر له تبارک الذی بیدہ الملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس آدمی کو بخش دیا جائے گا۔ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ دیکھا آپ نے، اس کی یہ فضیلت ہے، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، اس کی فضیلت یہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا تعارف کرا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آیت نمبر 2 ہے، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ نہیں کہا اکثر عملہ، زیادہ عمل والا، اچھے عمل والا۔ عمل اچھا کب ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو۔ عمل اچھا کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسمان کو سجایا ہے ستاروں کے ذریعے، یہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے، شیطانوں کو مارنے کا آلہ ہے، راستے کا تعین بھی اسی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 11 کے درمیان جہنمی لوگوں کا ذکر ہے، جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی غلال کبیر۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کہہ دیا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، سننا سب سے اہم چیز ہے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ آج کل لوگ سنتے ہی نہیں تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا۔ انسانوں کو کون سے قانون کی ضرورت ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی بہتر جانتا ہے۔ انسان قانون بنا ہی نہیں سکتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، پس تم اس کی راہوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ تو یہاں رزق کے لیے چلنے کو کہا گیا ہے، روزی روٹی کے لیے چلنے کو کہا گیا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے بھاگ کر جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے دیکھتے نہیں
وہ پرندے پر کو سمیٹتے بھی ہیں، رحمان کے سوا کوئی ہے جو تھام سکے؟ کوئی تھامنے والا نہیں۔ اللہ نے نعمتیں گنائی، وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آیت نمبر 30 ہے۔ کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ اگر تمہارا کنویں کا پانی گہرا ہو جائے، کنویں کا پانی ایک دم نیچے چلا جائے، کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ قلم کی سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2155، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اس سے کہا اکتب، لکھ، تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب القدر وما هو کائن الی الابد، ہمیشہ کے لیے لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتانے کے لیے قلم کی قسم کھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا ہے، تو اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے لوگوں کو، اور اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 4 میں ہے، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ جہاں لوگوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہاں سے شروعات ہے۔ یہ صرف میں نے مثال دینے کے لیے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381، انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند درجے پر فائز ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کیجیے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں۔ حماز مشاء بنمیم، جو عیب نکالنے والا انتہائی چغل خور ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لائیں گے۔ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ عربوں کے اندر باغ والوں کا قصہ مشہور تھا، کہا جاتا یمن کے اندر یہ باغ تھا، اور باغ کا جو مالک تھا وہ کیا کرتا تھا، جب پھل وغیرہ اس کے باغ میں آتا تو غریبوں کو بھی دیتا تھا، لیکن ان کے بچے لوگ جب آ گئے تو کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے باغ کو ختم کر دیا، فاصبحت کالصریم، تو باغ کٹی ہوئی فصل کے مانند ہو گیا۔ اس کے بعد آپس میں بھائیوں نے طے کیا قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے بہترین کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بالآخر ان لوگوں نے کہا ہائے افسوس، یقیناً ہم ہی شرکست تھے۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہوتا عذاب، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ افنجر المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بیان کیا جا رہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آیت نمبر 42 ہے، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی پنڈلی ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، تو جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے ہیں اس کا فائدہ، نہیں کرتے تو وہاں نقصان ہوگا۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم لوگوں کو جو ڈھیل دے رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس کو لے جائیں گے، انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ آگے بیان کیا جا رہا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور بے شک قریب ہے کہ کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، مکی سورہ ہے، 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر آخرت کا بیان ہے، دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں۔ الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحقہ کیا ہے ثابت ہونے والی، وما ادراک ملحقہ، آپ کو کیا معلوم ثابت ہونے والی کیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا قوم سمود نے قوم عاد نے جھٹلایا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو پکڑ لیا، قوم عاد کو پکڑا۔
سخر عالم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ نے اس آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن ان کی جڑ کاٹنے کے لیے مسلط کیے رکھا، پھر آپ اس قوم کو یوں ہی پچھاڑے ہوئے ہلاک شدہ دیکھتے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا آپ ان میں سے کوئی باقی دیکھتے ہیں، کوئی باقی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 کے درمیان ذکر ہو رہا ہے جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کو نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا، جو ناکام ہوگا اس کو نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی خفیہ بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ جس آدمی کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرے نام اعمال کو پڑھ لو، مجھے تو امید تھی یہ پسندیدہ والی زندگی ملے گی، بلند جنت ملے گی، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے ہیں۔ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا کیا ہے؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا نام اعمال نہیں دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں حساب و کتاب نہیں جانتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی فیصلہ کن ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ آیت نمبر 28 اور 29 ہے، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میری حکومت مجھ سے چھن گئی، یعنی میری حکومت بھی کام نہیں آئی۔ پھر کہا جائے گا پکڑ لو جکڑ لو، اور اس کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، زخموں کی پیپ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہے، لا یاکل الخاطئون، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ دوسرے حصے میں دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور اس چیز کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کی بات نہیں، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے گڑھ کے لیے آتے لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ضرور ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ اسے یہ پتہ چلا قرآن اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کچھ کر سکتے۔ کیا کوئی آدمی اپنے بارے میں ایسا لکھے گا نعوذ باللہ کہ ہم کاٹ دیتے؟ آگے بیان کیا جا رہا فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اب اس کے بعد سورہ معارج ہے، مکی سورہ ہے، 44 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا جو واقع ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے فصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، آسمان کی حالت میں ہو جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ، اور کوئی دلی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھلائے جائیں گے۔ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور سب لوگ جو زمین میں، پھر وہ فدیہ اسے عذاب سے نجات دلائے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال کھینچنے والی ہے، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیرا، منہ موڑا اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، مالوں میں لوگوں کا حق سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اپنی شہادتوں پر قائم ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ باغات میں معزز ہوں گے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم قادر ہیں۔ یہاں بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب لائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مشرق سے مراد 30 دن میں جو سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے وہ پورے ہو گئے، اور مغرب سے مراد جہاں سورج ڈوبتا ہے تو 30 دنوں میں الگ الگ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے، یا 29 دنوں میں الگ الگ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ بحث کریں اور کھیلیں حتیٰ کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔
اب اس کے بعد سورہ نوح ہے، سورہ نمبر 71، مکی سورہ ہے، 28 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے ڈرایا، وہ کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، آیت نمبر 5 میں انہوں نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ تو پتہ یہ چلا دن رات دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لگے رہنا ہے، پارٹ ٹائم دائی نہیں، فل ٹائم دائی بنیے۔ اور اس کے بعد کہا جب بھی لوگوں کو بلایا تو وہ بھاگتے ہی رہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑے ٹھونس لیے، نہیں سننا چاہتے ہیں۔ استغفار کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں، آیت نمبر 10، 11، 12 بغور کیجئے۔ اللہ سے جی ایس ٹی کر لیجئے، یعنی گناہوں سے توبہ۔ اس کے فائدے کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا تم لوگ توبہ استغفار کرو۔ توبہ استغفار کرنے کے چند فائدے بیان کیے گئے ہیں، جی ایس ٹی کرنے کے چند فائدے بیان کیے گئے، جی ایس ٹی گناہوں سے توبہ، چند فائدے بیان کیے گئے۔ چند فائدے کیا ہے؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ چند فائدے کیا ہے؟ موسلا دھار بارش نازل کرے گا، وہ مال اور بیٹے دے گا، پھر اسی طریقے سے باغات دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ چند لوگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا، کسی نے کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا باغات نہیں، کسی نے کہا نہر میں پانی نہیں ہے، سب کو یہی کہا توبہ استغفار کرو، اور یہی آیتوں سے دلیل لی کہ توبہ استغفار کرنے ہی سے اللہ راستے کھولتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں 5 نیک لوگ تھے، لوگ انہی کی پوجا کر رہے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ بالآخر انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی سمجھایا، قوم نہیں مانی، اللہ نے پکڑ لیا، وہ لوگ سب ڈبو دیے گئے، بد دعا بھی کر دی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آیت نمبر 26 میں اے رب زمین میں کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ۔ اور اخیر میں وہ خود دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، آیت نمبر 28 میں اے میرے رب بخش دے مجھے، میرے والدین کو، اور اسے جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہوا، اور مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو اور ظالموں کو صرف تباہی میں زیادہ کر۔ اب اس کے بعد سورہ جن ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جناتوں میں سے بھی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 18 بغور کیجیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں اپنے رسولوں میں سے کچھ لوگوں کو بتا دیتا ہے لیکن پہرا رکھتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کرے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے وہ پہرا لگا دیتا ہے۔ آگے ہے سورہ مزمل، یہ مکی سورہ ہے، 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، یہ تہجد کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، کن کے لیے؟ جو جہنمی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا ان لدینا انکالا وجحیما، بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھ لو۔ اخیر میں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر چیز ہے اور بڑے اجر والی ہے، اور تم اللہ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سورہ مدثر، یہ مکی سورہ ہے، 56 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے،
پھر آگے آیت نمبر 4 پر غور کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے، صفائی آدھا ایمان ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیے۔ آگے بیان کیا جا رہا، ایک آدمی کا تذکرہ ہوا ولید بن مغیرہ کا، جو یہ بولتا تھا ہمارے پاس اولاد ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، کون ہے جو ہم کو کچھ کرے گا؟ اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، تنہا چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، آگے کہا گیا ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیتوں سے سخت عناد رکھتا ہے۔ اور کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا وما یعلم جنود ربک الا ھو، آیت نمبر 31 میں ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، رات کی جب وہ ڈھل جائے، صبح کی جب روشن ہو جائے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، کس وجہ سے جائیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تم لوگ جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ میرے بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحث کرتے تھے، اور حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، پھر انہیں سفارشیوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ، مکی سورہ ہے، اس کے اندر 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم انگلیوں کے پور پور تک کو جمع کر لیں گے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کئی چہرے اداس ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں، لیکن آخرت میں اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، آمین۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی تو کہے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وہ سمجھے گا بے شک یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا یہ سمجھتا اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اب اس کے بعد سورہ دہر، مکی سورہ ہے، اس کے اندر 31 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہم نے راستے دکھائے، کوئی شکر گزار بن جائے، کوئی ناشکرہ بن جائے۔ اب نیک لوگوں کے بارے میں ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ نیک لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانا، اور کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ نیک لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے۔ پھر اسی طرح چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے پھرائے جائیں گے، شیشے بھی وہ بھی چاندی کے قسم کے ہوں گے۔ پھر جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، کان مزاجھا زنجبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، اور ان کی خدمت میں ہمیشہ نوجوان ہی رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھیں گے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی سلطنت ہوگی، ان کے اوپر باریک سبز اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے اور چاندی کے گنگر پہنائے جائیں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، آیت نمبر 21 پر غور کیجیے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا۔ دیکھیے اللہ پلانے والے ہیں، اللہ
جن کو پلائے کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ قرآن کے بارے میں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے۔ آگے کہا جا رہا ان ھؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے، بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا الیما، وہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 29واں پارے کی آخری سورہ ہے سورہ مرسلات، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 50 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس کے اندر 10 مرتبہ آئے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، پے در پہ بھیجی جانے والی ہواؤں کی قسم، پھر تیز طوفانی ہواؤں کی قسم، بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، انہیں پھاڑ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑائے جائیں گے، رسولوں کو لایا جائے گا، فیصلے کا دن ہے یہ۔ آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو مضبوط ٹھکانہ نہیں دیا؟ پھر اسی طرح کیا ہم نے زمین تمہارے لیے نہیں سمیٹی، زمین میں پہاڑ کو گاڑ نہیں دیا؟ پھر آگ کے بارے میں بیان کیا جا رہا جہنم کی آگ، انہا ترمی بشر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، بے شک جہنم کی آگ جو ہے محلوں کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم اس میں تمہیں اور پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور لذیذ پھلوں میں جس قسم کے وہ چاہیں گے۔ اخیر میں آگے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور اخیر میں کہا جا رہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تھوڑا سا کھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ اخیر میں کہا گیا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ تو 29ویں پارے میں چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔